بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص اپنی قبر میں گرمی سے بچنا چاہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح پڑھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، دنیا کی زندگی چند روز کی لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی مصروفیات، خواہشات اور ذمہ داریوں میں اس قدر کھو چکا ہے کہ اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، جہاں نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ عہدہ اور نہ دنیا کی شہرت، بلکہ صرف ایمان، اخلاص اور نیک اعمال ہی اس کے کام آئیں گے۔ قرآن کریم میں بار بار انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل النفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی طرح فرمایا، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ذکر اور تسبیح کے بارے میں گفتگو کریں گے جس کا تعلق دنیا کی کامیابی سے زیادہ آخرت کی تیاری سے ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ان اذکار کی اہمیت بیان کریں گے جن کی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دی، اور جن سے دل زندہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ آخرت کی فکر سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبروں کی زیارت کی ترغیب دیتے تھے تاکہ انسان اپنے انجام کو یاد رکھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ جب انسان قبر کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل میں گناہوں سے نفرت، نیکی کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو دنیا کی غفلت سے نکال کر رب العالمین کی بندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ غور کیجئے، اگر ذکر دنیا میں دلوں کے لیے سکون ہے تو یہی ذکر آخرت کے لیے بھی بہترین زاد راہ بن سکتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ہر وہ ذکر جو صحیح احادیث سے ثابت ہو، ہر وہ تسبیح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہو، اور ہر وہ دعا جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، وہ یقیناً مومن کے لیے عظیم نعمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات، دعائیں اور اذکار کا ذکر ملتا ہے۔ اگر کسی ذکر کی نسبت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے، اس کی صحت کو معتبر حدیث کی کتابوں سے جانچنا ضروری ہے، کیونکہ دین کا معاملہ انتہائی نازک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر روایت کو تحقیق کے ساتھ قبول کرے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، استغفار، درود شریف اور مسنون دعائیں ایسی عبادات ہیں جن کی فضیلت متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ بندے کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر کی راحت ایمان، تقوی، نماز، قرآن سے تعلق، صدقہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک، حقوق العباد کی ادائیگی، حلال روزی، سچی توبہ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بھرپور زندگی حاصل ہوتی ہے، جو انسان کے لیے قبر کو روشن کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، اس لیے ہر دن کو آخرت کی تیاری کا دن بنانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ ضرور رہی، ہم انشاءاللہ اس ذکر یا تسبیح کو بھی بیان کریں گے، اس کا صحیح طریقہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی سمجھیں گے کہ ذکر الہی کا اصل مقصد صرف مشکلات سے نجات حاصل کرنا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، دل کی پاکیزگی، ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرنے، ان کی ہر صحیح تعلیم پر عمل کرنے، اپنے ذکر کو ہماری زندگی کا حصہ بنانے، ہماری قبروں کو نور سے بھر دینے، ہمیں عذاب قبر سے اپنی رحمت کے ذریعے محفوظ رکھنے، ہماری لغزشوں کو معاف فرمانے، ہمارے والدین، اساتذہ، مرحومین اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔
قبر کا میت کو دبوچنا، قبر میں میت سے سوال و جواب، عذاب قبر کا ثبوت، قرآن و حدیث سے عذاب قبر کی مختلف شکلیں، قبر کے لیے تیاری اور نیک عمل، قبر کا ساتھی، عذاب قبر سے نجات دینے والے بعض اعمال۔ محترم ناظرین، یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ ہر نفس کے 4 دور ہوتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں جہاں نفس بند رہتا ہے اور وہاں تنگی اور 3 اندھیروں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا دور دنیا جس میں نفس کی نشو و نما ہوتی ہے اور اس میں خیر و شر کماتا ہے، یہ دوسرا دور پہلے دور کی بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ تیسرا دور قبر یا عالم برزخ، اور یہ دور دوسرے دور کی بنسبت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ چوتھا دور آخرت کا ٹھکانہ جنت یا جہنم، ان دونوں ٹھکانوں کے سوا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہمارے موضوع تیسرا دور قبر یا عالم برزخ ہے۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ انسان کے سفر آخرت کا آغاز اس کی موت سے ہوتا ہے، پھر موت کے بعد اس سفر کی پہلی منزل قبر ہے، جس کے تصور سے ہی مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی کا بیان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ ان سے کہا گیا کہ جب جنت و دوزخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پر کھڑے ہو کر روتے۔ تو انہوں نے جواب دیا، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے بھی زیادہ آسان ہوں گی، اور اگر وہ اس میں نجات پا سکا تو بعد میں آنے والی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہوگی۔ قبر کا میت کو دبوچنا، اگرچہ میت نیک ہی کیوں نہ ہو، تدفین کے بعد میت کو اس کی قبر دباتی ہے، چاہے وہ نیک و صالحین کیوں نہ ہو۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا، یہ وہ ہے جن کے لیے رحمان کا عرش و حرکت میں آ گیا، جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی اور انہیں بھی قبر میں دبوچا گیا، پھر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر میت کو دبوچتی ہے، اگر اسے کوئی محفوظ رہتا ہے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور محفوظ رہتے۔ یاد رہے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے دبوچنے کے سبب کے بارے میں الحکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ پیشاب سے بچنے میں کوتاہی کرتے تھے، اس وجہ سے قبر نے انہیں دبوچا۔ مولانا عطاء اللہ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرنے کے بعد سنن بہقی کا حوالہ دیا ہے اور انہوں نے ابو القاسم السعد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ قبر ہر نیک و بد کو دبوچتی ہے، لیکن مسلمان اور کافروں میں فرق یہ ہے کہ کافر کو ہمیشہ اس سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور مومن کو جب قبر میں دفنایا جاتا ہے تو اس سے قبر دبوچتی ہے، پھر وہ اس کے لیے کھلی ہو جاتی ہے۔ قبر میں میت سے فرشتوں کے سوالات، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ قبر میں میت سے سوال کیے جاتے ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور نیک آدمی کو اس کی قبر میں بے خوف و خطر بٹھا کر اس سے پوچھا جاتا ہے، تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کی حالت میں تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ اللہ کا رسول ہے۔ آپ ہمارے پاس اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو کسی کے لائق ہی نہیں کہ وہ اللہ کو دیکھے۔ پھر جہنم کی آگ کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسے بچا لیا۔ پھر جنت کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ جنت کی شادابی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، کیونکہ تم ایمان پر تھے، اس پر تمہاری موت آئی اور اس پر تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ اٹھایا جائے گا۔ اور برے آدمی کو اس کی قبر میں خوف اور رعب کی حالت میں بٹھایا جاتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے یہ شخص کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں سے سنا جو وہ کہتے تھے، میں نے بھی وہی کہا۔ پھر اس کے لیے جنت کی طرف ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے تو وہ جنت کی شادابی اور اس کی نعمتوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ نے کیسے اس کو تم پر سے پھیر دیا۔ اس کے بعد جہنم کی آگ کی طرف اس کے لیے ایک چھوٹا سا سوراخ کیا جاتا ہے، چنانچہ وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے۔
جس کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہوتے ہیں، تو اسے کہا جاتا ہے یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تم شک پر تھے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور اسی پر تمہیں انشاءاللہ اٹھایا جائے گا۔ میت کو اس کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم میں سے کوئی شخص جب مر جاتا ہے تو اس پر اس کا ٹھکانہ صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو اہل جنت کا ٹھکانہ، اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہے تو اس کو اہل جہنم کا ٹھکانہ اسے پیش کیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن کھڑا کر دے۔ قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جنازے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے کنارے پر بیٹھے رو رہے تھے اور اتنے روئے کہ آنسوں سے آپ کے نیچے مٹی تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بھائیو، اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ تدفین میت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے قریب بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، اور آپ اس قدر شدید رو رہے تھے کہ آپ کے آنسوں سے زمین تر ہو گئی۔ اس سے ثابت ہوا کہ قبر مقام عبرت ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار قبرستان میں جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھی یہی حکم دیا کہ وہ قبرستان میں جایا کریں، کیونکہ اس سے آخرت یاد آتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کر لو۔ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں قبر کی زندگی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اس کے لیے تیاری ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ قبر میں انسان کا واحد ساتھی اس کا عمل ہوگا، اور اس کے عمل کے مطابق ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میت کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں، پھر 2 چیزیں واپس لوٹ آتی ہیں، اور ایک ہی چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل جاتا ہے، پھر اس کے گھر والے اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے، اور صرف اس کا عمل ہی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ عذاب قبر، سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ یہ عذاب قبر غیبی امور میں سے ایک ہے، اور اس کے متعلق ہم صرف وہی جانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں ذکر کیا ہے۔ اس سے زیادہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ عذاب قبر آخر کیوں غیبی امور میں سے ہے، اور اس میں کیا حکمت ہے کہ قبر میں یا عالم برزخ میں کسی فوت شدہ کے ساتھ جو کچھ بیت رہا ہوتا ہے اس سے زندہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یقیناً ان میں اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے، اور اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم زندہ لوگ فوت شدگان کے عذاب قبر سے بے خبر ہوں، ورنہ اگر کسی انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کی بیوی یا کوئی اور رشتہ دار یا عزیز دوست احباب قبر میں مبتلا ہے، تو کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کس حالت میں گزرے گی؟ کیا وہ ہر وقت پریشان اور غمگین نہیں رہے گا؟ کسی میت کے بارے میں یہ معلوم ہو جانا کہ اسے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے، اس میں اس کی ذلت و رسوائی ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا، اور ہمیں ان کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ اب اس کے مرنے کے بعد اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اسے عذاب دیا جا رہا ہے تو اس میں یقیناً اس کی رسوائی ہوگی۔ قبروں میں مردوں کو دیے جانے والے عذاب کے متعلق زندوں کو بے خبر رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر زندوں کو وہ عذاب دیا جائے یا سنایا جاتا تو شاید وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر میں سے تھوڑا سا سنا دے۔ گویا اس اندیشے میں پیش نظر کہ کہیں زندہ لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ نہ دیں، عذاب قبر کو مخفی اور غیبی امور میں رکھا گیا ہے۔ عذاب قبر حق ہے، قرآن مجید کی کئی آیاتوں سے عذاب قبر ثابت ہے۔ ارشاد ربانی ہے، ترجمہ، وہ لوگ برزخ میں صبح اور شام آگ کے سامنے لائے جاتے ہیں، اور جس روز قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا آل فرعون کو نہایت سخت آگ میں داخل کرو۔ اس آیت میں فرعونیوں کا عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا ہونا صراحتاً مذکور ہے۔ اسی طرح تمام کفار، مشرکین اور بعض گناہ گار مومنین کو برزخ میں عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سی صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ترجمہ، یہاں تک کہ جب پہنچے ان میں سے کسی کو موت، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیج دو، شاید کچھ میں بھلا کام کر لوں۔
ان میں سے جو پیچھے چھوڑ آیا، ہرگز نہیں، یہ ایک بات ہے جو وہ کہتا ہے، ان کے پیچھے پردہ ہے، اس دن تک کہ اٹھائے جائے۔ عذاب قبر کے حوالے سے احادیث شہرت بلکہ تواتر تک پہنچ گئیں۔ عذاب قبر سے انکار صراحتاً کفر اور جہالت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور ان سے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر حق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ ہر نماز میں عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے اور یوں فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ اے اللہ، میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں اور جہنم کے عذاب سے اور زندگی و موت کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر ٹہنی منگوائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک ایک ٹکڑا دونوں قبر پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہوتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت و دوزخ کا تذکرہ کر کے نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس سے نجات پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر نجات نہ پائی تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ وظیفہ۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ جو شخص اپنی قبر میں گرمی سے بچنا چاہتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح پڑھ لے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے نجات دے گا۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح اللہم اجرنی من النار کی پڑھنی ہے اور 313 مرتبہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی یہ گفتگو آپ کے لیے ایمان افروز اور فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ یاد رکھیے، اصل کامیابی اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور نیک اعمال پر ثابت قدم رہنے میں۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں مستند اور اصلاحی اسلامی معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور اسے اپنے عزیزوں، دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ یہ نیکی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے، اپنی رضا والے اعمال کرنے، ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے، عذاب قبر سے اپنی رحمت کے ذریعے محفوظ رکھنے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینے، ہمارے والدین، اساتذہ، مرحومین اور تمام اہل ایمان کی کامل مغفرت فرمائے اور قیامت کے دن اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔